نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مطالعہ کیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے 2-3 دن کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امانتیں سونپنے کے لیے مکہ میں ٹھہر گئے تھے، بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ وہ بھی کوئی 2-3 دن کے بعد مکہ پہنچ گئے۔ جب مکے میں سکونت اختیار کر لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، تو پھر آپ نے اپنے غلام ابو رافع اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر بھیجا کہ جاؤ مکہ میں اور میرے اہل خانہ کو لے آؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ میرے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ مدینہ میں لے آؤ۔ لہذا پھر وہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں کون تھے۔ آپ نے ماشاءاللہ گزشتہ نشست میں 4 بیٹیوں کے نام بھی بتائے۔ تو جب مکہ میں ان کو لینے کے لیے پہنچے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، تو لہذا وہ تو حبشہ میں ہجرت کر کے چلے گئے ہوئے تھے پہلے ہی۔ مدینہ کی ہجرت سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو وہ تو وہاں پر تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو مدینے نہیں جانے دیا، اپنے پاس ہی مکہ میں رکھا۔ تو باقی آپ کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ آپ کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں یہ پھر مدینے میں آئی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ جو ہے وہ اپنی ہی نگرانی میں اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے اہل خانہ کو ساتھ لے کر جو ہے وہ مدینہ میں پہنچے ہیں۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ بھی وہاں پہ تشریف لے آئے مدینہ میں۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں جوگ در جوگ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس استقبال میں مختلف قوموں کے لوگ تھے۔ ان میں مہاجرین بھی تھے جو کہ پہلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے، ان میں انصار مدینہ بھی تھی، یعنی مدینہ کے رہنے والے لوگ جو مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، اور یہ 2 قبیلوں میں تھے، اوس اور خزرج، 2 بڑے بڑے قبیلے انصار کے۔ اور یہودی بھی تھے آپ کا استقبال کرنے کے لیے، وہ محبت سے یا الفت سے وہاں پر نہیں آئے تھے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا اور ادھر مدینہ میں پہنچے ہیں، تو لہذا وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ اب بظاہر تو ماحول بہت اچھا تھا، سازگار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آؤ بھگت ہو رہی تھی، سارے آپ کی تعظیم کر رہے تھے، لیکن مسائل بڑے گمبھیر تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اہل مکہ یعنی وہ قریشی جو کہ مکہ میں تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، وہ تو دشمن تھے مسلمانوں کے۔ لہذا انہوں نے ارد گرد کے جو قبائل تھے پورے عرب کے، ان کو پیغامات بھیجے کہ مدینہ شہر کے ساتھ جو آپ کی تجارت چلتی تھی اس کو بند کر دیا جائے۔ لہذا جتنا بھی سامان جو تھا وہ مدینہ میں پہنچتا تھا وہ ڈفرنٹ قبیلوں نے بند کر دیا۔ لہذا وہاں پر پھر کاروباری حالات بہت زیادہ خراب ہوئے۔ پھر مدینے کے اندر ہی جو مہاجرین پہنچے تھے
ظاہر ہے ان میں کچھ عمرا بھی تھے، کچھ غربا بھی تھے، کچھ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ہر قسم کے صحابی موجود تھے، لیکن اس وقت وہ سارے غربا میں شامل تھے، اس لیے کہ جب وہ مکہ سے نکلے ہیں تو وہ چھپ چھپا کے نکلے ہیں، اپنی املاک، اپنا مال و اسباب ساتھ لے کر نہیں آ سکے، اور جب یہ مکہ میں آگے ہیں تو مدینہ میں جب یہ تشریف لے آئے مہاجرین، تو پیچھے سے اہل مکہ نے، وہاں کے کفار نے کیا کیا کہ ان کی ساری املاک پر اور مال پر قبضہ کر لیا، لہذا پیچھے بھی اب ان کا کچھ نہ رہا اور کاروباری حالات بھی خراب ہو گئے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا، بھائی چارے کی فضا پیدا کی۔ 45 کے قریب جو انصار موجود تھے ایک اجتماع میں، تو آپ نے ان کو کہا کہ آج سے ہر انصاری، یعنی مدینے کا رہنے والا مسلمان شہری، وہ ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے اور اس کو وہ حقوق دے جو سگے بھائی کو ملتے ہیں۔ لہذا اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا مواخات والا، بھائی چارے والا ایک سسٹم قائم ہوا، جس میں خونی رشتے نہیں ہیں، امیری اور غریبی نہیں ہے، طبقاتی تقسیم نہیں ہے، صرف ایک اسلام کے نام پر، ایک دین اسلام کے نام پر جو ہے ایک بھائی چارہ جو ہے وہ قائم ہوا، اور ہر انصاری نے ایک دوسرے مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا۔ جب یہ سلسلہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری کو اپنا بھائی نہیں بنایا، وہ اس لیے کہ اگر کسی انصاری کو اپنا بھائی بناتے تو دوسرے انصار کے دل میں یہ آتا، دیکھے اس کو کتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو اپنا بھائی بنا لیا، ہمیں نہیں بنایا۔ لہذا آپ نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اس طرح مفاخات کا سلسلہ، بھائی چارے کا نظام قائم ہوا، اور دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ جب ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے کر گیا اور کہا یہ دیکھو یہ میرا مال و اسباب ہے، یہ میرا کاروبار ہے، لہذا اس میں سے آدھے کے تم مالک ہو اور آدھے کا میں مالک ہوں، یعنی اس طرح کی مثالیں اپنے گھر میں رکھا۔ لیکن صحابہ نے، مہاجرین نے بھی اپنی مثال قائم کی کہ اس طرح کی اپورچونٹی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا ہمیں بازار کا رخ دکھائیے۔ وہ بازار میں گئے اور وہاں پر جو ہے وہ محنت مزدوری کی یا کاروبار کیا، اپنے انصاری بھائی کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہیں بنے، تاہم انصار نے ان کی بڑی خدمت کی جب تک وہ کاروبار میں سیٹ نہیں ہو گئے، اور ان کو باقاعدہ برابر کا حصہ جو ہے نا ان کے لیے مختص کیا۔ تو یہ بھائی چارے کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ قائم ہوئی۔ تو انصار مدینہ جو کہ اوس اور خزرج، یہ دو بڑے قبیلوں میں منقسم تھے، ان کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ پیدا کر دیا، اخوت کا نظام قائم کر دیا۔ اب وہ انصار مدینہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک اور کافر ہی تھے، وہ مسلمانوں کے لیے کوئی اتنی بڑی عداوت یا دشمنی نہیں رکھتے تھے، صرف ان کو ابھی یہی معاملہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے، ہمارے آباء و اجداد کا جو مذہب ہے بتوں کو پوجنا، اس کو چھوڑ کر یہ ایک اللہ کی عبادت کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ہی عرصہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر، صحابہ کرام کی سیرت سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ لہذا مدینے کے انصار کا اور مہاجرین کا مسئلہ تو ہمیشہ کے لیے سولو ہو گیا۔ اب وہاں پر ایک تیسری قوم آباد تھی، وہ تھی یہودی۔ یہ یہودی مدینہ میں بہت عرصہ پہلے آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ اشوری اور رومی سلطنتیں جو تھی، انہوں نے یہودیوں کے اوپر جب ظلم و ستم روا کیا تو یہ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مدینہ میں آ کر بسے۔ روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ یہودیوں کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متعلق جو ہے وہ سارے شواہد موجود تھے کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوں گے، آخری رسول ہوں گے، اور وہ اس کھجوروں والی سرزمین یعنی یثرب میں آئیں گے۔
ہجرت کر کے یہاں پر پہنچیں گے۔ لہذا بہت سارے یہودی تو اس حوالے سے بھی کہ ہم جو ہے وہاں پر پہنچے، کیا پتا کہ ہماری ہی نسل میں سے وہ پیغمبر پیدا ہو، لیکن بہرحال وہ انہی کی بنی اسرائیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی چلے آ رہے تھے، تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے میں ہی پیغمبر پیدا ہوں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی تھی، اللہ تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل میں سے بھیج دیا۔ یہودیوں کے لیے یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ بنا، یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ بنا کہ یعنی ہمارے لیے ہمارے قوم میں سے نہیں آئے، یہ دوسری قوم میں سے آ گئے ہیں۔ تو عداوت اور دشمنی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے صحیح معنوں میں جو حکومت تھی وہ انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ بڑے ہی سیاستدان تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ اوس اور خزرج کے جو قبائل ہیں ان کے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کیے رکھتے تھے، رومرز پھیلا کر، سازشیں کر کر۔ تو یہ اوس اور خزرج کے قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور جب وہ لڑتے تھے تو ظاہر ہے مال و اسباب لگتا تھا۔ تو جب مال و اسباب کی کمی ہوتی تھی تو وہی قبیلے یہودیوں سے پیسہ لیتے تھے سود پر۔ اس طرح ان کا سودی کاروبار خوب چمکتا تھا۔ یہ باقی کاروبار بھی کرتے تھے، درآمدات برآمدات یہودی کرتے تھے، کاروبار میں چھائے ہوئے تھے یہ مدینے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سودی کاروبار بھی کرتے تھے، جو کہ آج تک ہو رہا ہے۔ یہ IMF، یہ ورلڈ بینک کن کے ہیں؟ یہودیوں کے، اور یہ ساری دنیا کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے سودی نظام میں۔ یعنی ہم جیسے ممالک کو یہ قرضہ دیتے ہیں سود پر اور ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا، اس وقت ان کا جکڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا وہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سودی نظام میں انہوں نے پورے مدینے کو جکڑا ہوا تھا۔ تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ ان سے قرض لیتا تھا سود پر، اور وہ پھر وہ اسی نظام میں وہ بیچارہ مبتلا ہی رہتا تھا۔ تو یہ ایک قوم جو یہودی وہاں پر آباد تھی، یہ 3 قبائل پر مشتمل تھی، بڑے بڑے 3 قبیلے، بنو کینکا، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے وہاں پر۔ تو اب وہاں پر مسائل یہ تھے کہ یہودی تو بظاہر کھلے عام دشمنی پر نہیں آئے تھے، لیکن اندر سے وہ سازشوں پہ سازشیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے پاؤں جو ہیں وہ مدینے میں سے کس طرح اکھاڑے جا سکتے ہیں۔ ان دا مین وائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ اور ترویج مسلسل کر رہے تھے۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ جو ہے وہ اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ لیکن یہودیوں کی جو سازشیں اور جو دشمنیاں تھیں وہ چھپی ہوئی تھی اور کھلی بھی تھی۔ اس میں ہمیں 2-3 واقعات ملتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چونکہ ان کے والد یہودی تھے، ان کے چچا بھی یہودی تھے، تو یہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ خود واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میرے والد اور میرے چچا جو ہے نا ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ تو جب وہ واپس آئے تو بڑے لاغر سے، کمزور سے نظر آ رہے تھے، تو میں دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی تو وہ گفتگو یہ کر رہے تھے کہ میرے والد اپنے چچا سے، اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ کیا یہ واقعی پیغمبر ہیں؟ تو انہوں نے قسم اٹھا کے کہی یہ واقعی پیغمبر ہیں، یہ وہی پیغمبر اور رسول ہیں جن کی شہادتیں اور جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں بیان کی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جب تک جان میں جان ہے اس سے دشمنی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں آئے۔ یعنی دیکھیں عقل مات پڑ گئی ان کی کہ یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے کہ اللہ نے پیغمبر اور رسول کس کو بنانا ہے اور کس قوم میں سے بنانا ہے، یہ اللہ کے فیصلے کے معنی آ گئے، اور وہ جتنی دشمنی ہو سکتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرتے رہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے، عبداللہ بن سلام، یہ بھی ایک یہودی تھے، انہوں نے
جب پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان یہودیوں میں سے ہوں، اس قبیلے میں سے ہوں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی میرا اسلام چونکہ میرے قبیلے کے اوپر ظاہر نہیں ہوا، آپ میرے قبیلے کے لوگوں کو بلا کر میرے متعلق پوچھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلایا۔ جب وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا بھائی جو عبداللہ بن سلام ہے، چونکہ ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اسلام لا چکے ہیں، وہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بہترین شخص ہے اور اس کا والد بھی بڑا بہترین شخص تھا، اور وہ بہترین عالم ہے اور اس کا والد بھی بہترین عالم تھا۔ یعنی انہوں نے یہ شہادت دی تمام سرداروں نے، یہودی سرداروں نے۔ لیکن جب اوٹ میں سے حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو بس یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اب ان کی باتیں الٹ گئی، کہنے لگے کہ یہ انتہائی بد کردار آدمی ہے، اس کا والد بھی اسی طرح کا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب ان کی برائیاں بیان کرنی شروع ہو گئے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی جو تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ پھر ایک بہت بڑا کریکٹر عبداللہ ابن ابی کا ہے، یہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے اس شخص کو مدینے کا سردار اور بادشاہ بنایا جانے لگا تھا، اور اس کے لیے تاج بنایا جا رہا تھا کہ پورے مدینے کی بادشاہت یہ کرے گا۔ لیکن انہی دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر آمد ہو گئی اور سب لوگ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد ہو گئے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو ہے جب اس نے یہ دیکھا کہ اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہی شائق ہیں، آپ سے ہی محبت کرنے والے ہیں، تو چلے وقتی طور پر دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے مسلمان ہو جاؤ، لہذا وہ نام کا مسلمان ہوا لیکن اندر سے وہ منافق تھا، اور اس کی منافقت جو ہے آئندہ آنے والی جنگوں میں کھل کر جو ہے وہ سامنے آئی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی منافقت کہ جب وہ جنگ میں اپنا جتھا لے کر گیا ہوا تو عین جنگ کے ٹائم پر وہ اپنے سپہ سالار لے کر، اپنے سپاہی لے کر واپس آ گیا، اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ جو کہ اسلام لا چکے ہوئے تھے اور پکے مومن تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے والد کی گردن اتار کر وہ سر آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ یہ اسلام دشمن ہے۔ تو ان واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کو اتنے سازگار نہیں تھے مدینے کے، بظاہر جو نظر آ رہے تھے۔ شروع کے دنوں میں بڑے مسائل ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح کا سما پیدا کر دیا کہ کاروباری حالات بھی ٹھیک ہو گئے اور لوگ بھی جو ہے وہ جوگ در جوگ جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ان دا مین وائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں تو آپ نے آتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر بھی کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے ایک قطعہ زمین تھا، تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا 2 یتیم بچے ہیں، سہیل اور سہل، یہ ان کی زمین ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو بلائیے، تو وہ ادھر ہی موجود تھے، وہ سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری زمین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں خریدنا چاہتا ہوں اور یہاں پر مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ ہماری طرف سے ہم ہبہ کرتے ہیں آپ کو یہ جگہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بڑی مال و دولت رکھتے تھے، مالدار شخص تھے، ان کو کہا کہ ان کو اجرت دے دی جائے، لہذا ان کو اس زمین کی اجرت دے دی۔ پھر اسی جگہ پر جو ہے وہ مسجد نبوی جو ہے وہ تعمیر ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا، جس طرح مسجد قباء کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا تھا۔ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ آپ مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے،
اور جب صحابہ کرام تھک جاتے کام کرتے کرتے تو پھر ان میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے عربوں میں ایک مشہور تھا، وہ شعر گنگنایا کرتے تھے مختلف موقعوں پر. تو وہ شعر بڑا مشہور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنگنایا کرتے تھے وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر میں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ عیش تو بس آخرت کی عیش ہے، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ، میرے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، خیر تو بس جو ہے وہ آخرت کی ہی خیر ہے، اے اللہ میرے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. تو یہ وہ شعر گنگنایا کرتے تھے وہاں پر. اور پھر ذوق و شوق سے جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی تھی، اس کی دیواریں اٹھائی گئی، ستونوں کی جگہ جو کھجور کے درختوں کے تنے تھے وہ لگائے گئے، اور چھتوں کی جگہ چھال اور جو ہے کھجوروں کے پتے جو ہے وہ ڈالے گئے، اور فرش جو ہے اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال کر اس کو ہموار کیا گیا. یہ تھی پہلی تعمیر مسجد نبوی کی. اور اس طرح پھر مسجد نبوی صرف عبادت کے لیے نہیں تھی، صرف عبادت کے لیے نہیں تھی، وہ ایک درس گاہ بھی تھی. اس میں اصحاب صفا کا ایک چبوترا بھی تھا. اصحاب صفا کون تھے؟ وہ والے مہاجرین، وہ والے مسلمان جو اسلام تو قبول کرتے تھے لیکن ان کا گھر بار کوئی نہیں تھا، تو وہ اس چبوترے پر رہتے تھے. اور وہاں پر سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے یا سارا دن وہیں پہ رہتے تھے تو ان سے تعلیم حاصل کرتے رہتے تھے. تو یہ ایک بڑا آج بھی وہ چبوترا مسجد نبوی میں موجود ہے، اور وہاں پر باری بڑی مشکل سے ملتی ہے. جتنے مسلمان جاتے ہیں وہاں پر عمرہ یا حج ادا کرنے کے لیے وہ اس چبوترے پر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں. تو وہ چبوترا آج بھی موجود ہے بالکل روضہ رسول کے سامنے والی طرف پر. تو یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اس میں جو ہے وہ سارے فیصلے ہوتے تھے. مجلس شورا بھی یہیں ہوتی تھی. جنگوں کا جو اس کے متعلق جو مشورے کرنے ہوتے تھے وہ بھی اسی مسجد میں ہوتے تھے. جتنے سفیر دوسرے ممالک کے اور قبیلوں کے آتے تھے ان سے ملاقات بھی اس مسجد میں ہوتی تھی. اور اسی مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک حجرے بھی تعمیر کروائے جس میں جو ہے وہ آپ بذات خود اپنی زوجہ حیات جو ہیں ان کے ساتھ وہاں پر رہائش پذیر تھے. اور اسی حجرے میں سے نکل کر آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں جب آتے تھے تو مصلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شہر کی جو ہے وہ وہاں پر عمرے کے لیے، حج کے لیے تو آپ نے ظاہر ہے مکے میں جانا ہے، لیکن جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں پھر وہ زیارت کے لیے مدینہ بھی جاتے ہیں. تو جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر گرین کلر کا جو ہے وہ قلین پڑا ہوا، تو وہ وہی حصہ ہے کہ جتنا فاصلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور مصلے کے درمیان. اور وہ مصلح آج بھی وہاں پر موجود ہے. اس کو چنوا دیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے نماز پڑھاتے ہوئے تو جہاں پر آپ کی پیشانی پڑتی تھی وہاں پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے، تو تعظیم کے نقطہ نظر سے وہاں پر ایک محراب تعمیر کر دی گئی ہے. اب جو لوگ آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کی جبیں جو ہے، ان کا ماتھا جو ہے وہ وہاں پر جا کر ٹکتا ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں رکھتے تھے. تو یہ مسجد نبوی جو اس وقت تعمیر ہوئی تھی، بعد میں اس کی بڑی تعمیرات ہوئی. انشاءاللہ کسی نشست میں مسجد نبوی کے ٹاپک پر ہی بات کریں گے تو جتنی بھی اس کی تعمیرات ہوئی ہیں اس کے متعلق بھی تذکرہ کریں گے. تو بہرحال مسجد نبی کی تعمیر میں جو اشعار تھے وہ بڑے خوبصورت تھے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ وما علینا الا البلاغ المبین. انصار کے دو بڑے قبیلے جو تھے ان کے نام بتائیے. انصار کے دو بڑے قبیلے.
اوس اور حجرت. اوس اور خزرج. زبردست, تالیاں بجائیں بھی اس بچے کے لیے. یہ کیش پرائز. ہجرت کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں تھی؟ جی حبشہ. حبشہ میں تھی. وہ ہجرت کر کے اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پر پہلے ہی جا چکی تھی. آپ کو پتا نا سب سے پہلی ہجرت جو تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی, جس کا نام آج جو ہے نا وہ ایتھوپیا ہے. یہودیوں کے 3 قبیلوں کے نام بتائیے. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. جی بنو کنیکا, بنو قریظہ, بنو نذیر. ویری گڈ بھی. بنو کینکا, بنو قریظہ, بنو نذیر. زبردست. مدینہ میں سودی کاروبار کون کرتے تھے؟ یہودی کرتے تھے سودی کاروبار, اور آج بھی کر رہے ہیں. تالیاں بھی اس بچی کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھائی چارہ کن کے درمیان قائم کیا؟ انصاری اور مہاجرین. ہاں, انصار مدینہ اور مہاجرین کے درمیان میں. جواب درست ہے بھی. تالیاں بچی کے لیے بھی. مسجد نبوی جس جگہ تعمیر ہوئی اس جگہ کے مالک کون تھے؟ 2 یتیم بچے, سہیل اور سہل. سہیل اور سہل 2 یتیم بچے. زبردست میں زبردست. مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جو صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعر گنگنایا کرتے تھے وہ کچھ سنا دیں. اللہم لا عیش لا عیش الآخرہ الا عیش الآخرہ. ہاں آگے. فاغفر الانصار والمہاجرہ. فاغفر الانصار والمہاجرہ. ہاں, اور پھر دوسرا کیا تھا؟ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اس بچی نے ہمت کی بھئی, اس کی ہمت کو داد دیجئے تالیوں سے. چلیے جی, بہت شکریہ.